ایسا کر رہا ہے. عبادات کا کوئی معاملہ، جیسے سمجھ لیجیے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اب نماز میں سجدہ رکوع ہو رہا ہے، کسی نے رکوع کیا. آج کل کئی کلپ میں نے دیکھی پیر صاحبان کی، بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ مریدین جا کے وہ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے قدم پر پیشانی رکھ رہے ہیں. میں تو حیرت زدہ رہ گیا کہ آج کے دور میں بھی اتنی کھلی ہوئی جہالت، اتنا کھلا ہوا شرک، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اتنا کھلا ہوا انحراف کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں بڑا علم ہے، بڑی اچھائیاں ہیں. کس دلیل کی بنیاد پہ یہ کہتے کہ یہ کام کیا جاتا ہے؟ کتنی سنگین وعید ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کے لیے سجدہ کروائے، اور جو کر رہا ہے وہ تو شرک اکبر کا مرتکب ہو رہا ہے. کتنی صاف صاف ممانعت ہے قرآن و حدیث میں ان چیزوں کی. پھر بھی یہ کتنی بڑی حیرت اور تعجب کی بات ہے نا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، قرآن اور حدیث کو ماننے والا کہتا ہے، رسول کو مانتا ہے کہ میں اس کو آپ کو رسول مان رہا ہوں، اور یہ قرآن اور حدیث کی یہ تعلیمات جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ کوئی ایسی نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ ان کے کان سے نہیں گزری ہو، ان کے آنکھ نے نہ پڑھا ہو، یا آج جو زبانیں وہ جانتے ہیں اس زبان میں قرآن اللہ کے کلام کا ترجمہ نہ ہو. یہ چیزیں موجود ہیں بالکل صاف صاف شکل میں. اور اتنا ہی نہیں، علماء کرام کے خطابات، بیانات، مواعظ اور خطبات یہ بھی ردود کے موجود ہیں، ان چیزوں کو کھلا کھلا شرک کہنے والے. پھر بھی لوگ غور نہیں کرتے اور اتنے واضح شرک میں مبتلا ہیں. ان کے ساتھ ساتھ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں واللہ کہ ہم اور آپ جو ان چیزوں کو جاننے کے باوجود ان سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، ہم بھی کسی نہ کسی حد میں اس جرم کے کسی نہ کسی حد میں مجرم ہو جاتے ہیں. کہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ شرک ہے تو لوگوں کو بتائیں، پہنچائیں کہ تم سب سے بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. اپنے بزرگوں کو سجدہ کر لیا، تم نے ایک سجدہ کیا، توبہ کیے بغیر مر گیا اور زندگی بھر اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہے، کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. اللہ کے گھر میں پوری دیانتداری، ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں، قرآن و حدیث اور تمام پیغمبروں کی تعلیمات کا بالکل مقتضا اور خلاصہ، نچوڑ اور واضح پیغام ہے کہ کچھ بھی شرک اکبر اگر آپ نے کیا، شرک اکبر تھوڑا سا بھی، وہ مکھی والی روایت یاد کیجئے، اس پہ کچھ کلام کرتے ہیں امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا ہے غالباً، کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا. اہل علم نے استنباط کیا، واقعہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ، ایک قوم تھی مشرکین کی، وہاں سے کوئی بھی گزرتا تو کہتے تھے کہ ہمارے بت کو چڑھاوا چڑھاؤ. ایک شخص گیا، گزرا، کہا چڑھاؤ، کہا میں نہیں چڑھاتا اللہ کے سوا کسی کو، کہا چڑھاؤ ورنہ جانے نہیں دیں گے، قتل کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے چلے گا، میں چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. اس کو قتل کر دیا گیا، وہ جنت میں گیا. دوسرا، اس سے کہا چڑھاؤ، کہا کچھ نہیں ہے، کہا چڑھاؤ، قریب ولو کانا ذبابن، چاہے ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو. اس نے مکھی چڑھا دی، کہا اس کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. کتاب التوحید میں شیخ محمد بن عبدالوہاب اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ حدیث کے سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص مکھی چڑھانے سے پہلے مسلمان تھا. اگر وہ مشرک کافر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ اس مکھی کے چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں گیا. غور کریں، آج کے مشرکین جو بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں، جو مزاروں پر نذر و نیاز اور چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ظاہری اور باطنی عبادات ان سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، ان سے خوف کھاتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان سے امید رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں، یہ کتب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ غوث ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے، مشکل آسان کریں گے، یہ ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ان کو کائنات کے کاموں میں تصرف حاصل ہے. اس قسم کا جو عقیدہ رکھ رہے ہیں یہ کفار مکہ سے بھی برا ہے. کفار مکہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، یہ کہتے تھے کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ بزرگان بھی کرتے ہیں. کفار مکہ بھی اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ کفار مکہ سے زیادہ برے عقیدے میں ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتب ابدال فلاں اور فلاں جو کائنات کے نظام میں طاقت رکھتے ہیں، چلاتے ہیں. اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو کفار سے بھی برا ہے، کیونکہ کفار کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے آگے. قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھو آسمان زمین کا نظام کون چلاتا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ. اور ہمارا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا قبر پرست کہتا ہے کہ کتب ابدال اور فلاں بھی چلاتے ہیں.
تو یہ زیادہ برے ہوئے کہ مشرکین مکہ. کتنا بڑا شبہ ہے جس میں یہ قرآن حدیث کو ماننے والے مبتلا ہیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور اللہ رحم فرمائیں